بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج ہفتے کا پہلا پروگرام اور کچھ خبریں ہیں تازہ ترین، تو شیئر کرتے ہیں آپ سے۔ چوہدری صاحب، سب سے پہلی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کچھ دن خاموش رہنے کے بعد، یعنی کہ صحت کی وجہ سے، خرابی صحت کی وجہ سے بھی، اور کچھ فیصلے بھی کر رہے تھے، اور اس دوران بہت ساری ریومرز شروع ہو گئیں، اور ریومرز یہ تھیں کہ مریم صفدر صاحبہ جو ہیں وہ باہر جانے کی تیاری کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر عدنان پہنچ چکے تھے، اور یہ خاص طور پہ یہ پلانٹ کی گئیں خبریں، اور پلانٹ خبریں کرنے کے بعد پھر یہ پرسیپشن بنایا گیا، اور اس کا بنیادی مقصد تھا کہ کسی بھی طریقے سے راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان تنازعات کھڑے کیے جائیں اور کنفیوژن پیدا کی جائے۔ اب جو اطلاعات آ رہی ہیں اس میں اس بارے میں بالکل کیٹیگوریکلی کنوے کر دیا گیا ہے کہ مریم صفدر صاحبہ کو باہر جانے میں، باہر بھیجنے میں کسی قسم کی نہ کوئی دلچسپی ہے، نہ کوئی دباؤ ہے، اور نہ ہی ایسا کچھ کیا جائے گا، اور جو ماضی میں ہوا وہ بھی دھوکہ ہوا تھا، اور اس دھوکے کی بنیاد پہ ہی یہ ساری کنفیوژن پیدا ہوئی۔ تو آپ کے پاس اس بارے میں کیا اطلاعات ہیں؟ اور وزیر اعظم عمران خان کو بھی یہ بات باور کرا دی گئی ہے کہ یہ ایگزیکٹو کا کام ہے کہ وہ کیا فیصلے کرتے ہیں اور ان فیصلوں کو امپلیمنٹ کیسے کروانا ہے۔ کسی معاشی دہشت گرد کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ نہیں صابر شاکر صاحب، یہ بہت آپ نے اہم یہ آج خبر اور بہت اہم ایشو جو ہے اس کو ٹیک اپ کیا ہے۔ آئی ایم گلیڈ دیٹ یو ہیو ٹیکن اٹ اپ۔ تو بات یہ ہے جی کہ اس حد تک خوفناک کہانیاں گڑھی جاتی ہیں کہ صابر شاکر صاحب ایک ملٹری کے میس میں گئے، انہوں نے فلاں کے ساتھ چائے پیے، ادھر غلام حسین بھی آ گیا، ادھر یہ بھی ہو گیا، ادھر وہ بھی ہو گیا، اور مریم نواز کو باہر بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے مقتدر حلقوں نے اور فلاں نے اور ڈمکان نے۔ ایک ایسی کہانی، ایسی افواہ، ایک ایسا ملغوبہ جس کا سرے سے وجود کوئی نہیں، یعنی ایک اہم ذریعے نے تو اس حد تک یعنی بات کی کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کس ملک کی اور کس فوج کی اور کس ہزاروں کی آپ بات کر رہے ہیں؟ یہاں تو جو گیٹ پر ایک سپاہی ہوتا ہے نا، اس کی یہاں سے وہاں پوسٹنگ بھی کرنے کے لیے ایک باقاعدہ پروسیجر ہے، یعنی گیٹ کے اوپر جو آؤٹر گیٹ ہے۔ جی ہاں۔ تو یہ افواہیں جو ہے جب ان کا کام نہیں بنتا، جب ان کا کام بگڑ جاتا ہے، کیونکہ کام تو ان کا ایک ہے کہ کسی طرح لوٹ مار کا پیسہ جو ہے وہ یعنی بچ جائے، اور ڈاکے اور چوری کے الزامات میں جو بڑے بڑے کیسز ہیں وہ آگے پڑ جائیں، ان میں سزائیں نہ ہوں اور ہم دندناتے پھریں۔ اس میں اداروں نے یہ طے کیا ہے اور واضح کر دیا ہے کہ صابر شاکر صاحب اور غلام حسین ٹیلی ویژن پر کہہ دیں کہ اس طرح کی افواہیں پھیلانے والے ملک اور قوم کی کوئی خدمت نہیں کر رہے، ادارے اور حکومت اور ملک تمام مل کر چل رہے ہیں، اور نہ کسی کو میس میں بلایا گیا اور نہ کسی کو یہ الاؤ کیا جا رہا ہے کہ وہ ٹو میس اپ ود دی نیشنل انٹرسٹ۔ بالکل صحیح ہے۔ اور نمبر 2، جی آپ نے صحیح کہا کہ نواز شریف جو ہے وہ من گڑت اور جعلی اور انفلیٹڈ رپورٹیں جو ہے، جو ہم پہلے بھی بار بار بات کر چکے ہیں کہ 2 لاکھ پلیٹلیٹس تھے تو ایک دم 200 رہ گئے ہیں، اور آج 1-2 منٹ میں نہ بھیجا گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ان کی بنیاد پر اس وقت مینوپلیٹ کر کے ملک سے بھیجا گیا تھا، نہ کسی ریاستی ادارے نے ڈیل کی، نہ فوج نے اس میں کوئی دخل دیا، نہ حکومت نے اس میں رکاوٹ ڈالی، اس بنیاد پر کہ انسانی ہمدردی پر اگر کوئی بندہ، خواہ وہ کتنا ہی مجرم ہو یا اس پر کتنے ہی کیسز ہوں، اگر وہ اس کی جان بچانے کے لیے بھیجنا پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے زیادہ حقیقت نہیں ہے۔
نہ ہی مریم نواز کو کسی قسم کی کوئی رعایت دینے کا کوئی فیصلہ کیا گیا اور نہ ایسا کیا جائے گا۔ یہ ایک خاص وقت کے لیے، یہ نوٹ کر لیں، ایک خاص وقت جو 1-1.5 سال بعد پیدا ہونے والی ہے صورتحال، ایک خاص قسم کے عہدے کے حوالے سے، یہ اس کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہے، یہ کل کے لیے ہے۔ اور ان اداروں کو اور فوج کو اور حکومت کو مختلف سطح پر دکھا کے پاکستان کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں، جن کو سوائے ان سازشوں کا سر بھی کچلا جائے گا اور سازشیں کرنے والے اپنے انجام کو پہنچے گے۔ بالکل، اس میں ایک ایڈ کر لیں، ایک تو مریم صفدر صاحبہ کا کرونا کا ٹیسٹ بھیج دیا گیا ہے، اس کا انتظار کرنا چاہیے کہ کیا آتا ہے، اور دوسرا یہ بھی چوہدری صاحب مزید اس میں ایڈ کر دوں کہ ایک ملاقات مانگی گئی تھی، ملاقات سے انکار کر دیا گیا، اور کسی قسم کا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ رابطے سے معذرت، ٹوٹلی صاف انکار کیا گیا۔ اور ایک اور بھی، اور وہ ملاقات بھی نچلے لیول کی مانگی گئی تھی، کوئی میسج کہہ رہے تھے کہ ہم براہ راست کنوے کرنا چاہتے ہیں، درمیان میں کوئی میسنجر نہ ہو اور کوئی بھی نامنی ہو جائے، تو اس درخواست کو ریجیکٹ کیا گیا ہے۔ ایسی کسی قسم کا کوئی رابطہ نہ کرنے کا فیصلہ اور بتا دیا گیا۔ اور یہ کیونکہ کوئی 4-5 دن، آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہفتہ یہ خاموشی رہی، خاص طور پہ ٹویٹر پہ بھی اور ادروائز بھی، اور اس خاموشی کی وجہ بھی یہی تھی کہ انتظار کیا جا رہا تھا کہ شاید کوئی پازیٹیو رسپانس، یک طرفہ میسج کا جواب جی آ جائے، یک طرفہ میسج کا جواب آ جائے، اور اس یک طرفہ میسج کی بنیاد پہ یک طرفہ طور پہ سیز فائر کیا گیا تھا زبان بندی کی صورت میں، کہ جناب ہم بالکل بیہیو کرنے کے لیے تیار ہیں اگر ہمیں کوئی رعایت مل جائے۔ پھر وہی بات، پرانی بات تھی کہ ہمیں جانے دیں اور ہم اگلے الیکشن سے پہلے واپس نہیں آئیں گے، لیکن پھر وہ عدنان صاحب بھی پہنچ گئے، ڈاکٹر عدنان صاحب بھی، وہ بھی کسی اور کا پیغام بھی لے کے آئے تھے، اور ان کو بھی انکار ہو گیا۔ اور جب انکار ہو گیا تو شیخ رشید صاحب نے پھر سٹیٹمنٹ دیا، اور وہ یہ دیا کہ جناب وزیر اعظم نے مریم نواز کا نام ECL سے نکالنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ اور یہ وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے خود وزیر اعظم سے پوچھا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو ہم کیا کریں گے، تو وزیر اعظم کا جواب وہی تھا، اور اس سے پہلے یہ سارا ہو چکا تھا۔ پھر جناب مریم صفدر صاحبہ بولتی ہیں کہ اپنی ECL اور اپنی اجازت اپنے پاس ہی رکھیں، بلکہ محفوظ رکھیں، کیونکہ بہت جلد آپ کو خود اس کی ضرورت پڑنے والی ہے، اور آپ کے تو جرائم بھی اصل ہیں۔ دراصل یہ جو ٹویٹ تھی چوہدری صاحب کہ اپنی ECL اور اپنی اجازت اپنے پاس ہی رکھیں، یہ اس کے بعد دیا گیا جب انکار ہو گیا کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، اور تمام لوگ ایک پیج پہ ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی رخنا، کوئی شک، کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں جی ان سے کہا کس نے نام ان سے کہا کس نے نام نکالنے کو؟ اگر یہ مجھے زبردستی باہر بھجوانے کے لیے ڈرامہ رچانا چاہ رہے ہیں تو ایک بار پھر کان کھول کر سن لیں، نہ صرف یہ کہ میں کہیں نہیں جا رہی، بلکہ اس جعلی اور ووٹ چور وزیر اعظم کو، جس کو میں مانتی بھی نہیں، اس سے کسی قسم کی درخواست کرنے کا سوچنا بھی گناہ ہے۔ تو یہ ہے صورتحال، اور اس صورتحال کی بنیاد پہ چوہدری صاحب ٹویٹر اکاؤنٹ پہ کوئی تھوڑی سی جواب اور زندگی لوٹی ہے۔ اب یہ ہم نے ابھی تک 4 بڑی خبریں دی ہیں۔ جی، نواز شریف کی ملک سے روانگی سراسر طبی بنیادوں پر، انسانی ہمدردی پر کی گئی، کسی ریاستی ادارے نے کوئی ڈیل کی، نہ اس میں حصہ لیا، نہ وہ اس میں شامل ہونا چاہتے تھے۔ نمبر 2، مریم نواز کو ملک سے بھیجنے پر کسی ریاستی ادارے کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ بھیجا جائے گا، اور نہ کوئی ایسی صورتحال ہے، عدالتیں اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں۔ نمبر 3، کسی آدمی کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، نہ میس میں ہوئی ہے، نہ میس کے باہر ہوئی ہے۔ اور نمبر 4، یہ سارا کے سارا یہ جو
یہ پخانڈ، یہ محاذ، یہ ماحول بنایا جا رہا ہے کہ کس طرح اپوزیشن کے وہ عناصر جو جن کی گردن پھنسی ہوئی ہے اربوں خربوں کے کیسز میں، ان کو کسی طرح باہر نکلنے کا راستہ مل جائے، ایسا کسی جگہ پر نہ سوچا جا رہا ہے، نہ غور کیا جا رہا ہے. اور جن جن کو یہ توقع ہے انکلوڈنگ مریم نواز اور دوسرے، وہ اپنی مطلب ہے ان توقعات کو چولہے میں پھینکیں اور اپنا جو کام ہے وہ کریں. ایک اور چیز صاحب کہ معاشی دہشت گردوں کے ساتھ کمپرومائز تو دور کی بات ہے، کوئی رعایت بھی نہیں کی جائے گی. اور وزیر اعظم عمران خان نے کچھ باتیں کی ہیں، وہ سن لیں. پھر میں ایک اور اہم ترین انکشاف جو براڈ شیٹ کمیشن کی رپورٹ میں کیا گیا اور وہ نظروں سے اوجھل رہا یا اوجھل رکھا گیا یا کسی کی توجہ نہیں گئی، اور توجہ گئی تو صرف نظر کیا گیا، وہ بھی ہم نے آپ کو بتانا ہے. وزیر اعظم عمران خان کا سنائیے جی کہ رعایت نہیں ہوگی کسی بھی صورت میں. یہ جنگ ساری قوم لڑتی ہے، اکیلا عمران خان یہ جنگ نہیں جیت سکتا. تو صرف میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں صبر کریں، ہونا ہے، رکنا نہیں ہے. یہ جہاد ہے اور اس میں ساری قوم کو چاہتا ہوں کہ ساتھ میرے کھڑے ہو، کیونکہ میں تو آپ کے لیے لڑ رہا ہوں. ادھر ہمارے ملک کا انٹرسٹ آ جاتا ہے، آپ میرے پہ پورا اعتماد رکھیں، کیونکہ میں نے تو یہاں جینا مرنا ہے نا، تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہونے دوں گا. میں نے یہاں جینا مرنا ہے، میں ایسی کوئی چیز نہیں ہونے دوں گا. ملکی مفاد آ جاتا ہے. ملکی مفاد کا مطلب کیا ہے؟ ملکی مفاد کا مطلب یہ ہے کہ کچھ معاہدے ہوئے ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ، اور جب بھی کسی بھی چیز کو یا کسی بھی فائل کو یا کسی بھی منصوبے کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے تو فوراً اس سفارت خانے سے دباؤ آتا ہے، ریکویسٹ آتی ہے کہ جی اس معاملے کو نہ چھیڑیں، ہم آپ کو اکاموڈیٹ کر دیتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو اگلے پروجیکٹس میں، آپ اس کو بھی نہ چھیڑیں، آپ اس کو بھی نہ چھیڑیں، آپ اس کو بھی نہ چھیڑیں. اور اس کے بعد پھر یہ معاشی دہشت گرد دندناتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے اور اس میں اوبلیگیشنز ہیں، یہ مجبوری ہے کہ ہم ہر کسی کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، اور اس میں 3-4 ملک ہیں، اور وہ 3-4 ملک جو ہیں وہ پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کو نہ چھڑیں، ادروائز اور سارے مسائل شروع ہو جائیں گے. پھر وزیر اعظم عمران خان نے ایک اور بات بھی کی، اور وہ بھی ذرا غور طلب ہے کہ وہ اب اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. سنائیے جی. عمران خان اکیلا نہیں لڑ سکتا، عدلیہ نے پورا لڑنا ہوتا ہے اس کرپشن سے. ہم کم از کم کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کم از کم 7 ارب روپے کا اس کی شیورٹی بانڈ دو، انہوں نے اس کے باوجود باہر بھیج دیا. تو عدلیہ اگر ساتھ نہیں دے گی ہم نہیں لڑ سکتے. اگر اس کے اندر نیب نے صحیح کیسز بنانے ہوتے ہیں، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. تو یہ ہے میرا خیال ہے دیر آئے درست آئے. تو صاحب یہی ہے نیریٹو کہ گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کر سکتی. گورنمنٹ صرف اپنا ایک پولیٹیکل ول شو کر سکتی ہے، اداروں کے پیچھے کھڑے ہو سکتی ہے، اداروں کو مضبوط کر سکتی ہے، لیکن جو انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں کام تو انہوں نے خود کرنا ہے. صاحب نہیں، صابر شاکر صاحب، ابھی سارے ملک نے تہیہ کوئی نہیں کیا کہ ہم نے بدعنوانی، چوری، ڈاکہ، یہی تو المیہ ہے، لوٹ مار اور رشوت ستانی، سب سے بڑا المیہ اس طرح کی ناجائز بخشی، یہ اس کے خلاف جنگ کرنے کے لیے ملک تیار نہیں ہے. میں برملا آپ کو کہہ رہا ہوں، خواہ آپ مائنڈ کریں یا نہ کریں. ایسا ہی ہے. ایگریڈ، 100% ایگریڈ. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک بڑے عہدے پر موصوف 1 ارب روپے کے تحائف لے لے؟ 2 ولیمے ہوتے ہیں، ایک بڑا ٹائکون جو ہے وہ ولیمہ کرائے. آج کل تو 3 ولیمے بھی ہو جاتے ہیں، 3 ولیمے بھی ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک یہ آپ عام رواج چل پڑا ہے کہ ایک جناب جو ہوگا اپنا شہر، جو اپنا شہر ہوگا وہاں پہ ہوگا، دوسرا لاہور میں ہوگا، تیسرا اسلام آباد میں ہوگا، تاکہ میکسیمم لوگ جو ہیں ان کو اپروچ کیا جا سکے اور میکسیمم سلامی کی صورت میں یا تحائف کی صورت میں ریسیو کیا جا سکے. یہ اس کے بعد چاہے صاحب ایک اور چیز بھی میں سنواتا ہوں اداروں کا. جی. اب آپ مجھے بتائیں یہ روز افواہیں کیوں پھیلائی جاتی ہے صابر شاکر صاحب؟
افواہوں میں ہی سارا کچھ ہے، کیونکہ اس کی وجہ ہے. اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں کہ بہت سارے ہماری ہی برادری کے بہت سارے دوستوں نے ان پہ تکیہ کیا ہوا تھا، اور وہ ہر اس گھوڑے پہ، بلکہ گھوڑا تو نہیں کہنا چاہیے، خچر کو گھوڑا سمجھ لیں تو ہمارا اس میں کیا قصور ہے، تو ہر خچر پہ انہوں نے لگا دیا، اور خچر پہ لگایا، بیٹ لگا دی، اور پتہ چلا یہ گھوڑا نہیں تھا، خچر تھا. یہ معاملہ طے کر کے نکل گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اگلی جو خبر ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے وزیر اعظم عمران خان کو سنیں. جسٹس عظمت سعید نے اپنی رپورٹ میں کیا کہا، کیا فرماتے ہیں. جسٹس عظمت کی جو رپورٹ آئی ہے کہ نیب ملی ہوئی تھی ان دو حکومت کے ساتھ ان کے کیسز بند کرنے میں. جو پیسے پڑے ہوئے تھے پاکستانیوں کو سوئٹزرلینڈ میں، نیب نے مل کے $60 بلین پاکستانیوں کا، انہوں نے مل کے وہ چور کو پروٹیکٹ کیا. اور پھر جو بیوروکریسی ہے اس کے کنیکشن زیادہ ہیں پرانے والوں کے ساتھ. ہم تو پاور میں نہیں رہے. بیوروکریسی جناب آ گئی. اب بیوروکریسی سے آگے ذرا بڑے بیوروکریسی کے بارے میں تو صاحب آپ کو پتہ ہے کہ جو دوہری شہریت اپنی نہیں ہے تو اپنی بیگم کی ہے، اپنی بیگم کی نہیں ہے تو بچوں کی ہے، وہ سارا سموتھ فنکشن چل رہا ہے. بیوروکریسی کے اپنے مسائل. اب ذرا بیوروکریسی کے ساتھ ساتھ ایک اور مافیا کا ذکر ہے، خان صاحب نے کیا، وہ بھی سن لیں. جو سب سے بڑا ہمارے ملک میں اس وقت عذاب ہے لوگوں کے لیے، وہ ہے قبضہ مافیا. ہم نے پھر اس کی سروے کروائی ہے. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا ہے کہ کون سی سوسائٹیز لیگل ہیں. اب جو لیگل ہیں وہ کم ہیں، جو انلیگل ہیں وہ زیادہ ہیں. یہ جو اب چینی مافیا ہے، پہلی دفعہ پاکستان میں یہ ہوا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر ہم نے یہ ہاتھ ڈالا گیا. یہ چند ہفتوں کے اندر یہ جو سٹا بازی کی ہے، چینی پڑی ہوئی ہے اور وہ مہنگی ہوتی جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے ان کے کتنا پیسہ سرکولیٹ کیا؟ 600 ارب روپیہ صرف چینی میں ان کے بینک اکاؤنٹس میں سے پیسہ گیا جو ابھی ہم نے پکڑا ہے. یہ صرف نشاندہی کی گئی ہے، پکڑ نہیں سکے. کسی کو سزا نہیں دے سکتے، کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں پہ پھر ریاست بہت زیادہ کمزور، اور ایگزیکٹو اتھارٹی ایگزیکٹو ہونے کے باوجود، چیف ایگزیکٹو ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے بعد پھر ہمارے سسٹم میں جو خامیاں ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں. اور اب آتے ہیں ایک اہم ترین خبر چوائسا، براڈ شیٹ انکوائری کمیشن کہ لوٹی ہوئی دولت. پہلے تو آپ نے جو ہے سب سنا ہوگا کہ لندن چلی گئی، سوئٹزرلینڈ چلی گئی، امریکہ چلی گئی، اور کچھ کوئی یورپین کنٹریز میں چلی گئی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب ریکارڈ پہ لے آئے ہیں، کوئی چیلنج کر سکتا ہے تو کرے. ہائی پروفائل کیسز میں ایک ہی طریقہ واردات میں آیا کہ جب کسی ریفرنس میں نامزد مرکزی ملزم پالیسی ڈور ریوالونگ کے نام کے ذریعے اقتدار میں آتا ہے تو اس کے خلاف دائر ریفرنس بھاپ کی طرح غائب ہونے لگ جاتا ہے. گواہ غائب یا اپنے بیانات سے منحرف ہو جاتے ہیں. اور سب سے دلچسپ یہ بات ہے کہ بیرون ملک سے وزارت قانون کے ذریعے منگوایا جانے والا ریکارڈ بھی غائب ہو جاتا ہے. یعنی MLA میوچل لیگل اسسٹنس کے ذریعے منگوایا جانے والا ریکارڈ بھی غائب پاکستان کی فائلوں سے. نتیجہ باعزت بری ہونے کی صورت میں نکلتا ہے. سوئس اکاؤنٹس کی طرف آپ کو وہ توجہ دے رہے ہیں. جی کمیشن کو نیب نے ایسے بہت سے مقدمات کی فہرست فراہم کی جو بیرون ملک شواہد نہ ملنے پر بند یا ختم کر دیے گئے، اور ایسے عناصر کی واپسی اور ان سے رقوم کی وصولی کی کنجی پاکستان کے اندر ہی موجود ہے، جس کا انحصار تحقیقات اور عدالتی نظام پر ہے. یہ جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ عدالتی نظام اور تحقیقات. عام طور پر یہاں ایک ہی طریقہ کار اپنایا جاتا ہے کہ زیادہ تر کارروائیاں اس پارٹی کے خلاف شروع کی جاتی ہیں جو اپوزیشن میں ہوتی ہیں. یہ فیکٹ ہے. ایسی کارروائیاں بلا شبہ فرضی نہیں ہوتی، لیکن حکومت کی تبدیلی کے ساتھ ہی وہ جماعت جیسے اقتدار میں آتی ہے تو اقتدار کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے اور اس کے خلاف مقدمات فارغ ہونے لگتے ہیں. وائٹ کالر کرائم کا معاملہ انتہائی پیچیدہ نوعیت کا ہوتا ہے، اور جرائم سے حاصل کردہ دولت، ذرا غور سے سنیے جی، کہ وائٹ کالر جرائم کا معاملہ انتہائی
پیچیدہ نوعیت کا ہوتا ہے اور جرائم سے حاصل کردہ دولت عام طور پر پاکستان سے مشرق وسطی ممالک کے راستے یا مشرق وسطی کے ایک ایسے ملک کے ذریعے بھیجی جاتی ہے جس ملک کو پاکستان تسلیم نہیں کرتا۔ چودھری صاحب، اسرائیل پیسے جاتے ہیں ہمارے حکمرانوں کے، ہمارے کاروباری لوگوں کے، پاکستانی بزنس ٹائکون کے، پیسہ جا رہا ہے اسرائیل، جس کو تسلیم بھی نہیں کیا جاتا، پاسپورٹ میں نام تک نہیں ہے، جس کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں، لیکن بد نصیبی ہے اس ملک کی، اس ملک کے عوام کی، اور ان کے ساتھ اسرائیل کیوں بھیجا جاتا ہے؟ جو صاحب ٹیکنیکل، کیونکہ دماغ بڑے ذہین ترین لوگ ہیں نا، یہ اپنا خدا کرے کہ ان کو یہ ساری صلاحیتیں اپنے پاکستان کے لیے لگاتے چوہدری صاحب۔ اب اسرائیل کیوں ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اسرائیل اس لیے ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات نہیں ہیں، اسرائیل کو ہم نے تسلیم نہیں کیا ہوا، اسرائیل کے ساتھ ہم کسی قسم کا رابطہ نہیں کر سکتے، گورنمنٹ آف پاکستان اسرائیل کے ساتھ کسی سے تفصیلات نہیں لے سکتے، میوچل لیگل اسسٹنٹ کے لیے خط نہیں لکھ سکتے، اس لیے یہ اعلیٰ ترین جو ذہن ہے اور یہودیوں کا، یہودی النسل لوگوں کا پوری دنیا کے بینکنگ سسٹم پر قبضہ ہے۔ جی، دو چیزوں میں انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، ایک انہوں نے فائنینسز دنیا کے، اور نمبر 2 میڈیا۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ کو تو نہیں پیسے ویسے ملے؟ وہ اب تو بڑے یہ لانتی لوگ ہیں، ان کا کوئی وطن نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ کمپیوٹر اور سرمایہ دار جو ہے اس کا کوئی وطن نہیں ہوتا، جدھر اس کو پیسے کا لالچ ہوتا ہے، منافع کا لالچ ہے، اور اپنا پیسے کو محفوظ سمجھتا ہے اور پیسے سے پیسہ جوڑ سکتا ہے، ادھر لے کے چلا جاتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ یہ چوہدری صاحب، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سیف ہیون ہے، سب سے زیادہ محفوظ ترین جنت ان معاشی دہشت گردوں کی، جنت ہی نہیں کہنا چاہیے، جہنمی ہے، اور کیونکہ یہ تو جب مریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ معاشی دہشت گردوں کی جو جہنم ہے، وہ پھر اس کا مطلب ہے سیف ہیون اسرائیل ہے، اسرائیل میں سب کچھ، اسرائیل کے راستے میں سب کچھ۔ بھائی آپ جدھر آپ نے پیسے جمع کرائے ہیں، یا چوری کا مال، یا ڈاکے کا مال، یا بدعنوانی کا مال، یا ملک سے لوٹا ہوا پیسہ، یا ملک کے لیے ہوئے قرضوں کا وہیں سے باہر لے گئے ہیں، اور بھائی آپ کو یہ مذاق لگتا ہے نا بعض اوقات۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک اہم ترین ریاستی ادارے کے سربراہ نے خود مجھے کہا کہ جو سی پیک کے کئی پروجیکٹس ہیں، ان کا $19 بلین جو آیا، اس میں سے صرف $10 بلین گراؤنڈ پر پروجیکٹس میں لگا ہے، $9 بلین جو ہے باہر کے ملک، باہر کی فرمیں اور یہاں کے حکمران جو باہر پیسہ لے کے گئے ہیں وہ کھا گئے۔ یعنی آدھا پیسہ ہی، آپ اندازہ لائیں کہ $9 بلین جو ہے کتنا پیسہ بن جاتا ہے، آپ دیکھ لیں۔ وہ چوہدری صاحب میرے اور آپ کے لیے تو بہت یہ زیادہ حالات ہے، آپ بالکل غلط نہیں کہہ رہے، یہ تو ابھی ایک چیز آئی ہے اور بہت کچھ نکلے گا آپ کے سامنے۔ تو چوہدری صاحب اس میں اب میں اگلی بات کروں گا، ایک بریک لیتے ہیں، پھر بریک کے بعد مزید ایک دو باتیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی تھی براڈ شیٹ کمیشن میں جو اسرائیل کے بارے میں بات کی گئی کہ پاکستان سے سرمایہ اسرائیل کے راستے جاتا ہے یا پھر اسرائیل میں جاتا ہے، اور چوہدری صاحب تو کیا ایسے لوگوں کے نام نہیں دے دینے چاہیے؟ انویسٹیگیشن کے بعد بتا دینا چاہیے کہ کس کس سرمایہ دار کا اور کس کس حکمران کا، کس کس بزنس مین کا پیسہ جو ہے وہ اسرائیل کے راستے باہر گیا، کیونکہ یہ بات اس وقت بھی آئی تھی جب پاناما چل رہا تھا اور والیوم 10 کی بات ہو رہی تھی، تو اس وقت بھی یہ باتیں آئی تھیں، لیکن پھر اس کے بعد اس پہ پردہ ڈال دیا گیا۔ نہیں، اس میں ایک پرابلم آ رہا ہے نا، اب بندے نے اگر اپنے جعلی نام سے یہاں فلودے والے کے نام پر اور چھابڑی والے پر اور نائب قاصد پر اور کلرک کے نام پر اربوں خربوں روپے منگوائے اور گئے اور آئے، تو پھر وہ پتہ نہیں چلتا نا کہ انہوں نے ایک فکٹیشیس نام دے دیتے ہیں، اس سے ٹیٹیاں لگواتے ہیں۔ یہ جو آف شور ہے نا پنام، وہ جو مطلب کام کا نکال دیا،
وہ لوٹ مار کا ثابت نہیں ہوا بھائی، وہ اقامہ اسی لیے استعمال ہوتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ جن کے پیسے گئے ہیں، جنہوں نے بھیجے ہیں، ان کو بہت اچھی طرح اندازہ ہو چکا ہے، اور آنے والے دنوں میں ابھی نہیں ہم بتاتے، لیکن آنے والے دنوں میں کچھ چیزیں منظر عام پہ آنا شروع ہو جائیں گی، اور اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا۔ آپ چوہے صاحب آگے چلتے ہیں۔ نہیں، یہ بہت بڑی خبر ہے کہ یعنی یہ جو آیا نا کہ وہاں پیسہ گیا ہے، اور وہ 200-400 روپیہ نہیں ہے، جی ہاں، بلینز یعنی ڈالر بڑے پیمانے پر منی لانڈرنگ ہوئی ہے، پیسہ لوٹا گیا بلیک پہ ابھی اور پچھلے لے دنوں کے گئے ہیں۔ یہ تو آپ نے بہت بڑی خبر آج بریک کی ہے۔ یہ بالکل چوہے صاحب موجود ہے۔ میں تو وہی کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیوں نہیں شامل کی گئی اور ابھی تک اس پہ کیوں نہیں آیا۔ یہ ہے پیج 56 ہے براڈ شیٹ کمیشن کا، یہ سامنے نظر بھی آ رہا ہے، خاص طور پہ یہ جو پیراگراف ہے۔ وائٹ کالر کرائم کا معاملہ انتہائی پیچیدہ نوعیت کا ہوتا ہے، اور جرائم سے حاصل کردہ دولت عام طور پر پاکستان سے مشرق وسطی ممالک کے راستے یا مشرق وسطی کے ایک ایسے ملک کے ذریعے بھیجی جاتی ہے جس ملک کو پاکستان تسلیم نہیں کرتا، اور اسرائیل کیوں چنا جاتا ہے وہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی بمقابلہ مسلم لیگ نواز، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اہم ترین فیصلہ فرمایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم تنہا اپوزیشن بھی کر سکتے ہیں، اور اگر چاہے پی ڈی ایم تو آئے ہمارے ساتھ مل کے کام کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، تو ہمیں پی ڈی ایم سے نکالنے کی بلیک میلنگ ہمارے ساتھ نہ کریں، ہم بلیک میل نہیں ہوں گے۔ سنائیے جی ذرا، اپوزیشن کرنے کے دو ہی طریقے ہیں۔ اپوزیشن کرنے کے لیے دو ہی طریقے کار، ایک وہ جمہوری طریقہ کار جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہمیشہ سے اپناتی ہے، جس نے ماضی میں بھی ہمیں ریزلٹس دیے تھے اور بڑا ریسنٹلی بھی ہمیں ریزلٹس دکھائے تھے۔ 9 ستاروں والا اب انہوں نے کہا ہے جی کہ ایک تو ہے یہ والا طریقہ جو محترمہ بینظیر بھٹو نے، جو ہم نے اختیار کیا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اختیار کیا، وہ ہے پارلیمان کے اندر رہ کے، جمہوری سیٹ اپ میں رہ کے۔ لیکن وہ کہتے ہیں یہ جو پی ڈی ایم ہے، پی ڈی ایم مائنس پیپلز پارٹی مائنس اے این پی، یہ کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ غور سے سنیے گا۔ وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان قومی اتحاد پی این اے کی مثال دی، انہوں نے 9 ستاروں کی مثال دی، جس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد محترم مولانا مفتی محمود مرحوم تھے، اور جس میں نورانی صاحب کے والد محترم مولانا شاہ محمود نورانی مرحوم تھے۔ تو ان 9 ستاروں کی بات کی بلاول بھٹو زرداری سے سنیں۔ دوسرا ماڈل ہے، آپ کو یاد ہوگا، وہ 9 ستارے والے ماڈل، وہ پی این اے والا ماڈل۔ اس ماڈل کا خطرہ یہ ہے آپ ایسے صورتحال پیدا کرتے ہو جس سے آمریت قائم ہوتی ہے، کسی غیر جمہوری فورس کو موقع ملتا ہے۔ تو چاہا صاحب یہ تھی وہ بات جس کی وجہ سے یہ دھرنا، لانگ مارچ اور نیب ہیڈ کوارٹر کے سامنے لاکھوں لوگوں کو اکٹھا کرنے کا دعویٰ کہ 9 ستاروں میں کیا ہوا تھا؟ 9 ستاروں میں تھا لاشیں چاہیے تھیں، اور پی این اے کی موومنٹ میں چاہے صاحب بہاول نگر چھوٹا سا شہر، آج سے مزید پیچھے چلے جائیں 1977 میں 77 میں اس وقت مزید چھوٹا تھا، تو وہاں پہ بھی گولی چلی تھی، وہاں پہ بھی ہماری گلی کا یہ ایک نوجوان سلمان ایف اے کا اسٹوڈنٹ تھا، وہ شہید ہو گیا تھا، اور بہاول نگر میں بھی 2 دن کا کرفیو لگا تھا اس وقت۔ تو یہ اس طرح کی تحریک چاہ رہے ہیں کہ لاشیں گریں اور اس کے بعد مارشل لا لگے، اور پیپلز پارٹی اسی لیے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ پیپلز پارٹی، میں نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے، ان کا یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو موقع ملے پنجاب میں دوبارہ کھوئی ہوئی سیاسی پوزیشن جو ہے حاصل کر سکے، اور سندھ حکومت جو ہے اس کو کسی طرح بھی کوئی نقصان نہ پہنچے، وہ اپنی ٹرم پوری کرے، اور وہاں جو ان کا غلبہ ہے سندھ کے اندر وہ قائم رہے۔ اور نمبر 3 مطلب وہ چاہتے یہ ہے کہ مقدمے وغیرہ ختم ہو جائیں، لیکن ایک ان کو کریڈٹ میں ضرور دوں گا کہ وہ فوج اور ریاست کے خلاف مطلب ہے، اور ان کے خلاف بغاوت یا ان پر حملے کا کوئی منصوبہ نہیں رکھتے، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو یعنی اندازہ نہیں ہے اس وقت
کہ اگلے الیکشن آنے تک بہت سارے لوگ جو ہیں ہو سکتا ہے وہ الیکشن لڑنے کے اہل ہی نہ رہے جو ان کاموں میں پڑے ہوئے ہیں. بالکل، کیونکہ اگر تمام احتساب عدالتیں قائم ہو جاتی ہیں، تمام احتساب عدالتیں اگر قائم ہو جاتی ہیں اور جو 1237 ریفرنس فائل ہوئے ہیں احتساب عدالتوں میں، اگر ان کے فیصلے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی بات سچ ثابت ہو سکتی ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر وہی بات ہے جو وزیر اعظم عمران خان نے کی اور جو جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب کہہ رہے ہیں عدالتی نظام کے بارے میں. رانا ثناء اللہ صاحب نے پیپلز پارٹی خبردار کیا کہ فوراً وہ سید یوسفزا گیلانی صاحب کو وڈرا کریں. آج بھی پیپلز پارٹی کے پاس وقت ہے کہ وہ اپنی اس غلطی کو تسلیم کرے. یہ پی ڈی ایم کی سربراہی میٹنگ میں اس کو آگے وڈرا کرے. اگر اس کا کلیم ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر بننا چاہتے ہیں سینٹ میں تو اس کلیم کو پی ڈی ایم کے سامنے رکھیں. پی ڈی ایم کے سامنے رکھیں. اور بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کوئی ضرورت نہیں، ہم تنہا بھی اپوزیشن کر سکتے ہیں. ذرا سنائیے گا جی. پاکستان پیپلز پارٹی مل کے اپوزیشن کرنے کو تیار ہے، اکیلا اپوزیشن کرنے کو بھی تیار ہے. اکیلا بھی اپوزیشن کرنے کو تیار ہے. اور اس کے بعد بلاول بھٹو نے ایک بڑی اچھی بات کی. میرا خیال ہے بلاول بھٹو نہیں، وہ آصف زرداری بول رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے کیا 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 شریف خاندان کے ساتھ. ذرا سنائیے گا جی. آپ نے کیا کبھی سوچا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی بیٹی مریم شریف صاحبہ میں خود یہاں نودیرو ہاؤس میں ٹھہرا تھا، گلی خدا بخش لے کے جاتا، شہید بی بی کے مزار پہ ہم ساتھ جاتے. میں چاہتا ہوں کہ اسی طریقے سے ہم ہر کسی سیاسی جماعت کے ساتھ مل کے چلیں. ہم ہر کسی پارٹی کے ساتھ مل کر چلیں. اور یہ انڈیا سید یوسفزا گیلانی صاحب بھی دے چکے ہیں کہ ہم سب کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، مسلم لیگ نون نہیں. اور انہوں نے کیا کہا، ذرا شعر و شاعری کی زبان میں، آج کافی شاعرانہ موڈ تھا ان کا. ذرا آپ کے پاس کدھر ہے جی شعر و شاعری کا موڈ؟ پی ڈی ایم کی جانب جو احمد فراز کے شعر تھے جی آپ کے پاس دستیاب ہیں، ذرا سنائیے گا جی. نہ سکت بازوؤں میں ہے کہ اب کے مقابلے میں میرے یار آ گئے، طاقوں کو چھوڑ کر سر دیوار آ گئے. سورج کی دوستی پہ جنہیں ناز تھا فراز، وہ بھی تو تیرے سایہ دیوار آ گئے. فوری طور پہ جی بریک، آپ سمجھ گئے ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. اب ایک اور بات سنیے جی. پی ڈی ایم اور اپوزیشن کی بات میں کرتے ہیں، لیکن ایک اہم ترین چینی خریدنے کا فیصلہ اور پھر واپس ہوا. وزیر اعظم عمران خان نے واضح طور پہ کہا کہ جب تک 5 اگست 2019 کا اقدام مودی سرکار واپس نہیں لیتی اس وقت تک تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ہم انڈیا کے ساتھ کوئی نارملائزیشن کا پروسیس شروع کریں گے یا اس کے بارے میں سوچیں گے. سنائیے جی. جب تک ہندوستان جو 5 اگست کو انہوں نے قدم اٹھایا تھا کشمیریوں کے اوپر، جب تک وہ اس کو ریورس نہیں کرتا کسی قسم کی نارملائزیشن نہیں ہو سکتی. میں آپ کو یہ شورٹی دیتا ہوں کہ ہم نارملائزیشن کبھی ہندوستان سے نہیں کریں گے. جج صاحب، یہ جب خبر چلی، جب اقتصادی رابطہ کمیٹی کونسل نے فیصلہ کیا تو اس کے بعد مقبوضہ کشمیر سے مجھے بہت سے میسیجز آئے، خواتین کے، بزرگوں کے، لوگوں کے. اور وہاں پہ ایک چھوٹا سا مظاہرہ بھی ہوا اور انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم کے نام، پاکستانی عوام کے نام اور خاص طور پہ شوگر پروڈیوسرز کے نام کہ کیا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے پہ جو انڈیا کتنا ظلم کر رہا ہے انڈین سرکار، اور اس وقت انڈین معیشت تباہ ہونے کو جا رہی ہے، اور آپ ہماری خاطر ایک سیزن چینی ذرا کم کر دیں، 1 کلو کے بجائے آدھا کلو خرید لیں تو ان سے نہ کم از کم کوئی تجارت کریں. یہ ان کا پیغام ہے. آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، وہ بڑا غلط ہونا تھا تاثر. اور اچھا حکومت نے عوامی جذبات کی اور کشمیریوں کی جدوجہد اور قربانی کو دیکھتے ہوئے جو فیصلہ ریورس کیا 24 گھنٹے میں، تو اس کا یعنی میرا خیال ان کی تعریف کرنی چاہیے. اس میں پروگرام کا وقت ختم ہوا. جج صاحب
اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Kielzeug en reise nach Disney World zu sparen